السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کے بلا محترم مکرم بھائی غلام فرید صاحب، یہ جنہوں نے جواب دیا ہے نا، جس مفتی صاحب نے، جس عالم دین نے، میری رائے کے مطابق ان کا یہ جو فتویٰ ہے بالکل درست ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تشریح ہے، کیونکہ اسلام میں ٹیکس کی گنجائش صرف اور صرف اس وقت ہے جب حکومت وقت یا حکومت اسلامیہ زکوٰۃ اور عشر اور بیت المال سے ملکی انتظامات کو چلانے میں ان کے پاس کوئی اور ذرائع نہ ہوں، تو پھر جائز اور قابل استطاعت اور قابل تکلف اپنی رعایا اپنی عوام پر اس قدر ان کی پراپرٹی اور آمدن پر صرف اور صرف اتنی حالت میں کہ جس حالت میں وہ اس ٹیکس کو آسانی سے دے سکیں، تب اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر اس ٹیکس کی وصولی کے بعد وہ پھر ملک کی انتظامات اور رفاہ عامہ اور سڑکوں اور پلوں اور ٹیوب ویلوں اور پانی کے پہنچانے اور بجلی اور گیس کے پہنچانے کے لیے وہ پیسہ خرچ ہو، نہ کہ ملکی عمرا اور اراکین سلطنت پر اس کو اسراف کے ساتھ اور عیاشی کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے۔ اگر عیاشی اور اسراف کے ساتھ ملکی اس ٹیکس کی آمدن کو، جو کہ عوام کی ہی فلاح و بہبود کے لیے صرف اجازت ہے نہ کہ حکم ہے، ورنہ قرآن مجید میں ٹیکس لینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کی آیت کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی تفسیر کو ولا تمکسو کہتے ہیں کہ لوگوں سے ٹیکس لینا قرآن کی روح سے منع ہے۔ اور اس طرح حدیث شریف میں بھی ہے، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مسند احمد کی بھی پیش کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا، اور اس طرح شعیب نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا کہ رات کے تہائی حصے میں اللہ ہر ایک شخص کی دعا قبول کرتے ہیں، مگر ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے جو ناجائز طریقے سے لوگوں سے مال وصول کر کے ان کی آمدن کو کم کرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، تمکسو کے لفظ ہیں۔ اسی طرح مستدرک کے حاکم کی بھی ایک حدیث ہے کہ لا يدخل جنت صاحب مقسم، کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ حاکم ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، جو امت سے، عوام سے ان کے پراپرٹی اور معاملات میں ان پر ظلم کرتے ہوئے ٹیکس وصول کرے۔ ٹیکس کی صورت جواز صرف اور صرف بامر مجبوری اس حکومت پر صرف جواز کے درجے میں ہے جب ان کے انتظامی معاملات عوام کی خاطر ان کو پورے کرنے کی ان کے پاس سخت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ بصورت دیگر تو ٹیکس کی حتمی طور پر قرآن سے اور حدیث سے سختی سے منع ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کی خلافت راشدہ کے دور میں کوئی ٹیکس مسلمانوں پر عائد نہیں تھا۔ بیت المال تھا، عشر تھا، زکوٰۃ تھی، اور پھر جنگی معاملات میں جو پیسہ آتا تھا اس کو پھر استعمال کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف علماء امت نے موجودہ اس زمانے کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دیکھ کر صرف جواز کے درجے میں حکمرانوں کو ٹیکس لینے کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس وقت میں جب تک وہ اس پر عیاشی نہ کریں۔ آج کل تو تقریباً ہر حکومتیں اور ہر لوگ
ٹیکس کی مد میں اتنا خون نچوڑ لیتے ہیں امت کا کہ جس سے امت کی ریڑھ کی ہڈی بھی جو معیشت کی ٹوٹ چکی ہے. تو میرے خیال میں حضرت کا جو فتویٰ ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ جرم تو ہے قانونی، اس میں تو کوئی شک نہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے. ہاں البتہ حرام کیا نا کہ ٹیکس کی رقم کو بچاتے ہوئے کوئی شخص اگر کوئی بہانہ ہیلا وسیلہ ایسا کر لے جس پہ جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی غلط بل پیش نہ کیا جائے، جس میں کسی چیز کی کٹوتی کر کے اس کو جھوٹ کے طور پہ پیش نہ کیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ بجلی کا بل تھا اس کو دھوکہ دے کے پیش کرنا، یا پھر اسی طرح جو ہے اور بل ہیں. ہاں البتہ ایک آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے، اس کو کسی ہیلے وسیلے سے آپ نے کم شو کر کے جس میں کسی کا نقصان نہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہیں، تو یہ حرام نہیں ہے. حرام ہونا بہت بڑا گناہ ہے جس پر پکڑ ہے. ہاں البتہ جرم ہے، ناجائز اس کو کہیں گے. تو اگر اس کو یقین ہے کہ حکومت مجھ سے اس مد میں جو پیسہ وصول کرے گی وہ مدارس کو، مساجد کو کوئی فنڈ نہیں دیتی اور پھر یہاں سے بھی کاٹتی ہے، تو پھر اس کو کیا حق ہے کہ وہ مساجد و مدارس سے ٹیکس وصول کرے، جبکہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹیکس کی رقم سے خرچ نہیں کرتی. تو ان کو ٹیکس لینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ غیر مسلم حکومت ہو. غیر مسلم حکومت میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مساجد و مدارس کے لیے اپنا ٹیکس کے نظام میں رفاہ عامہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر تب ناجائز ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس کو ہیلے اور وسیلے سے اس رقم کو شو نہ کرتے ہوئے ٹیکس سے بچنا چاہے تو وہ ناجائز ہوگا، لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے. ہاں البتہ عزت نفس کو پامال ہونے سے بچنے کے لیے اگر خطرہ ہے کہ وہاں پکڑ آئے گی تو اس کے بعد مدرسہ بدنام ہوگا، مسجد بدنام ہوگی، مسجد اور مدرسے کے لوگ بدنام ہوں گے، تو اسلام اور دین کو زد پڑے گی. تو پھر اس کام سے بچنے کی ضرورت ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہاں تک حرام اور جائز کی بات ہے. تو ٹیکس کی رقم کو جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ اگر کسی ایسی مصلحت اور اپنے جائز ہیلے سے اگر آپ اس کو بچا رہی ہیں کہ جس میں آپ اپنے اس ادارے کو تقویت دینا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنا ذاتی مفاد یا اپنا ذاتی فائدہ آپ نہیں اٹھانا چاہ رہے، تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے. حرام ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس پر سزا بھی ہے. ہاں البتہ ملکی معاملات میں اس کو ناجائز کہیں گے. روز قیامت تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس قانون کی خلاف ورزی پر سزا کا جو امپلیمنٹ ہے وہ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مداح العلوم آرے بازار لاہور کینٹ. رابطہ نمبر 0092 03139347 079.